اب صفوان بن امیہ، آپ بتائیں اس کا والد، اس وقت انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں تھا کیا، امیہ بن خلف مارا گیا، ولید مارا گیا، صفوان ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوا ہے، یہ انہی دنوں کی بات ہے، عمیر بن وہب کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، اور عمیر بن وہب انہوں نے بھی ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا، اور آپ کو پتہ ہی ہے قریش کے اندر بڑے ایک لقب سے مشہور تھے کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں چاہے قبل الاسلام ہو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، یعنی بہت زیادہ مشہور تھے کہ شاطر ہیں، تیز ہیں، اور یہی ہیں وہ جنہوں نے، آپ کے علم میں ہوگا کہ بدر کے شرکاء کی تعداد قریش مکہ کو بتائی تھی، اور خود بھی بدر کے مارکے میں شریک ہوئے تھے۔ صفوان ان سے کہنے لگا اب جینے کا کیا مزہ، باپ بھی مارا گیا، بھائی بھی دنیا سے چلا گیا، وہ جو ساتھی تھے، وہ جو مجلسیں تھیں، وہ جو یہاں پہ لگا کرتی تھیں، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، اب جینے کا کوئی لطف نہیں رہا، زندگی بیکار سی محسوس ہوتی ہے، اور دل میں انتقام ہے، انتقام کی آگ جل رہی ہے۔ عمیر بن وہب نے اسی وقت موقع غنیمت جانا اور کہنے لگے کہ صفوان، یہ جو آگ ہے اس کو میں ٹھنڈا کر سکتا ہوں، لیکن میرے پاس وسائل موجود نہیں ہیں، اگر مجھے اپنے بیوی بچوں کے فقر و فاقے کا اندیشہ نہ ہو، اور وہ جو قرضے میں نے لوگوں کے ادا کرنے ہیں اگر مجھے ان کا ڈر نہ ہو، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر سکتا ہوں۔ صفوان نے کہا کیا تو سچ کہتا ہے؟ کہا میرے پاس مدینہ جانے کی ایک وجہ ہے، میرا اپنا بیٹا وہب بھی، ان کا بیٹا وہب بھی بدر کے قیدیوں میں شامل تھا، میں اس کو چھڑانے کے لیے جاؤں گا، لوگ جا رہے ہیں قیدیوں کو چھڑا کے لا رہے ہیں، میں بھی جاؤں گا قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، جب موقع پاؤں گا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر دوں گا، تیرے کلیجے کو ٹھنڈا کر دوں گا۔ معاہدہ خانہ کعبہ خطیم کے اندر بیٹھ کے طے پا رہا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ پیکٹ کر رہے ہیں۔ صفوان کہنے لگا آج کے بعد تیرا سارا قرضہ میرے ذمے ہے، جو میرے بیوی بچے کھائیں گے تیرے بیوی بچے کھائیں گے، جو میرے بیوی بچے پہنیں گے تیرے بیوی بچے پہنیں گے، بتا کیا کرنا ہے؟ تلوار لایا، زہر کے اندر پوری کی پوری تلوار کو آلودہ کیا، اور صفوان کو کہنے لگا راز میں یہ بات رکھی، میں جاتا ہوں۔ عمیر بن وہب وہاں سے نکلے اور اپنے منصوبے کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے مدینہ میں پہنچے۔ ابھی مدینہ پہنچے ہیں، حضرت عمر کو اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت عطا کی تھی کہ حضرت عمر کسی شخص کے بارے میں جو اندازہ لگاتے تھے 90% بالعموم وہی پورا ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر نے عمیر بن وہب کو آتے دیکھا، کہنے لگے اللہ کا دشمن کسی خطرناک ارادے سے لگتا آیا ہے، کسی خطرناک ارادے سے آیا لگتا ہے۔ اپنے ساتھیوں کو کہا اس کے اوپر نظر رکھنا، یہ قریش کا مشہور شاطر اور شیطان ہے، اور یہ ہے وہ ہے، اس کے اوپر نظر رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ساتھ تنہا مت چھوڑنا۔ حضرت عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہوا، صحابہ ساتھ ہیں، حضرت عمر نے روکنے کی کوشش کی کہ بس تیرا دائرہ کار یہاں ہے، رسول اللہ وہاں اس سے آگے نہیں تو بڑھ سکتا۔ تلوار گلے میں لٹکائی ہوئی ہے، اسی کو گرفتار کر کے رسول اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو کہا چھوڑ دے، اس کو میرے قریب آنے دے۔ اب عمیر کی بھی دلوں کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی کہ اب موقع ہے، اسی وقت کام کرنا ہے یا کسی اور موقع کو پانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو، صحابہ کو کہا بیٹھ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، اس کو براہ راست میرے قریب آنے دو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبلیغ بھی تھا، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی تھا کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی جب بات کرتے نہایت قریب کر لیا کرتے، نہایت پیار اور محبت سے اس سے گفتگو کرتے تاکہ اس کے دل کے اوپر اثر ہو جائے۔ عمیر کو بھی کہا قریب آؤ، جب قریب آئے کہنے لگے عمیر کس ارادے سے آئے ہو؟ اللہ کے رسول، اس وقت تو ظاہر ہے ایمان نہیں تھا لایا، رسول اللہ کو مخاطب ہو کے کہنے لگا میرا بیٹا آپ کی قید میں ہے، اس کو چھڑوانے کے لیے آئے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے۔ یہ جو گلے میں تلوار لٹکی ہے اس کا کیا؟ عمیر نے بڑا شاطرانہ جواب دیا، ان تلواروں نے ہمارے ساتھ کیا اچھا کیا؟ ایک دوسرے کو قتل کیا، ایک دوسرے کے بچوں کو یتیم کیا، ان تلواروں کو اللہ غارت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرانا شروع ہو گئے، کہا عمیر قریب تو آؤ۔ قریب جب آ گئے کہا عمیر
تمہیں وہ دن یاد ہے کہ جب تم حتیم میں صفوان کے ساتھ بیٹھے تھے اور ایک معاہدہ کر رہے تھے اور اس تلوار کو تم نے زہر لگایا تھا کہ اس تلوار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو اڑا دو گے؟ بس پھر عقل مند کے لیے ایک بات ہی ہدایت کا سبب بن جاتی ہے۔ وہی عمیر جو قتل کی نیت سے آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنی، کہا اشہد انک رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ روئے زمین کے اوپر اس وقت خانہ کعبہ اور حتیم میں میرے اور صفوان کے علاوہ کوئی نہیں تھا بیٹھا، آپ کو اگر خبر دیا تو اللہ نے دی ہے۔ اسی وقت اسلام کو قبول کیا۔ ادھر صفوان مکہ کے اندر یہ بات مشہور کر رہا تھا کہ کچھ دن بعد ایک ایسی خبر آئے گی جس سے تم لوگوں کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ جب خبر پہنچی کہ چچا داد عمیر نے اسلام کو قبول کر لیا تو قسم کھا لی آج کے بعد میں اس سے کلام نہیں کروں گا، اور حیران رہ گیا یہ کیا معاملہ ہے؟ یہاں سے لوگ قتل کرنے کی نیت سے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ خیر بات آئی ہے تو یہ بات بھی مکمل کرتا ہوں۔ یہی وہی صفوان ہیں کہ جنہوں نے، آپ کو پتا فتح مکہ کے اوپر چند سرداروں نے فتح مکہ کے اوپر لشکر سے مقابلہ کیا تھا، اس میں اکرمہ بن ابی جہل اور صفوان بھی شامل تھے اور بعض چند اور قریش مکہ کے سردار تھے۔ والد اور بھائی جنگ بدر میں مارے گئے تھے، انتقام کی آگ تھی، لیکن جب فتح مکہ کے اوپر شکست وعدے دیکھ لی تو یہ بھی اکرمہ کی طرح یہ بھی بھاگ گئے، اور انہوں نے بھاگ کے جدہ میں پناہ لی، اور کوشش یہ تھی کہ جو کوئی کشتی آئے گی اس پہ سوار ہو کے جزیرۃ العرب ہی کو چھوڑ دوں گا، اب میرا انجام تو بہت برا ہوگا۔ ادھر عمیر، اس موقع کے اوپر صفوان کی بات آئی ہے تو اس بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ اس موقع کے اوپر عمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اتنے بڑے بڑے دشمنوں کو امان مل گئی، اتنے بڑے بڑے دشمنوں کو آپ نے امان دے دی، اور امان کا مطلب یاد رکھیے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اسلام قبول کرے تو اس کی جان بخشی جائے، پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا تھا، امان کا مطلب ہوتا تیری جان بخش دی، چاہے تو اسلام قبول کر یا نہ کر تیری جان کو بخش دیا گیا۔ اب آپ کو پتا یہ ساری زندگی مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑنے والے سردار تھے۔ عمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے ہر دشمن کو، ہر مخالف کو آپ کے سایہ رحمت میں جگہ مل گئی، کیا صفوان کو امان نہیں مل سکتی؟ عمیر تو چاہتا ہے صفوان کو امان مل جائے؟ ہاں میں چاہتا ہوں، میرا چچا داد ہے، میرا بھی رشتہ دار ہے، سارا قریش ہمارا رشتہ دار ہے، جہاں پہ اتنی عزتیں اکرام اپنے قبیلے کو مل رہا ہے، صفوان کو بھی امان دے دیجئے۔ جا عمیر، تو نے مانگی میں نے عطا کی۔ اللہ کے رسول صفوان کیسے مانے گا؟ یعنی خود بھی یقین ہے کہ اتنے جرائم ہیں کہ صفوان کیسے مانے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دی۔ بعض روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر دی، بعد میں آتا ہے امامہ دے دیا کہ جا اس کو دکھا دیے رسول اللہ نے تیری امان نشانی کے طور پہ یہ چادر اور امامہ دے دی ہے۔ اب عمیر صفوان کے پیچھے پیچھے تعاقب میں جدہ پہنچتے ہیں، کشتی پہ بیٹھ چکے ہیں، اور صفوان نے جب عمیر کو دیکھا تو کہنے لگا اللہ کی قسم میرے سے کلام نہ کری، تیرا میرا معاہدہ ہوا تھا اور میں نے اللہ کی قسم کھائی تھی اور میں تیرے ساتھ کبھی کلام نہیں کروں گا۔ صفوان کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہو؟ اور یہ عربی زبان کا مشہور مکالمہ ہے، اور عربی ادب میں ہی اس کا پڑھنے کا جو لطف ہے، اردو میں کوشش کریں گے آپ کے سامنے کچھ رکھیں۔ کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ جیسے مجرم کو بھی امان دے دی ہے، میرے جیسے مجرم کو ممکن نہیں ہے۔ یہ امامہ دیکھ رہا ہے، یہ چادر دیکھ رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نشانی عطا کی ہے۔ کیا باتیں کر رہا ہے؟ مجھے امان مل سکتی ہے؟ کبھی نہیں مل سکتی۔ اور فدا کا ابی و امی، یہ عمیر نے تبلیغی حکمت عملی کو اختیار کیا۔ صفوان تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو تاکہ دل نرم پڑ جائے، صفوان میرے سے کلام کر، تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو، ہوا افضل الناس، ہوا احلم الناس، ہوا افضل الناس، ہوا احلم الناس۔ اے صفوان تجھے کیا پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ حلیم ہیں، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں،
ہوا اجود الناس، وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخی ہیں۔ تو اپنی امان کی بات کرتا ہے، خدا کی قسم اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سایہ شفقت میں آ جائے، تجھے پتہ ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ اچھا، عزہ عزک، شرفہ شرفک، ملکہ ملکک، ان کی عزت تیری عزت ہے، تیرے رشتہ دار ہیں، ان کا شرف تیرے لیے باعث شرف ہے، ان کی بادشاہت صفوان تیری بادشاہت ہے۔ تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اپنے ہی قوم اور قبیلے میں پیدا ہونے والے نبی کے خلاف تلواروں کو سونت لیا۔ ان کی عزت قریش کی عزت ہے، ان کا وقار قریش کا وقار ہے۔ صفوان کا کلیجہ اب پسیج رہے، میں ایک شرط کے اوپر تیرے ساتھ چلوں گا کہ تو نے مجھے امان میں رکھنا ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری بات کی تصدیق کر دے، انہوں نے مجھے امان دیا، میں رک جاؤں گا، ورنہ میں پھر تو پابند ہے مجھے یہاں پہ واپس چھوڑنے کا۔ ٹھیک ہے چل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور گھوڑے سے نہ اترا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے میرے جیسوں کو بھی ازلی دشمنوں کو امان دے دی ہے؟ رسول اللہ نے کہا صفوان نیچے اتر، اللہ کی قسم تو امان میں ہے، کوئی میرا ساتھی تلوار تو دور کی بات ہے تجھے تنکا بھی نہیں لگائے گا۔ اچھا، حیرت زدہ ہو رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امان پا کے خود بھی حیران ہے، خود بھی ششدر ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ صفوان کے گھر میں بہت سا اسلحہ بھی پڑا ہے، قریش مکہ کا اور اسلحانے کا نگہبان تھا قریش کے سارے ہتھیاروں کا، اور اس کے پاس بہت زیادہ اسلحہ تھا، بہت بڑا سردار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صفوان حنین کا مارکا، حنین کے لیے جانا ہے، ہمیں تیرے اسلحے کی ضرورت ہے، کیا ہمیں دے گا؟ کہا اب تو میں آپ کا قیدی ہوں، اب تو میں آپ کی امان میں ہوں، آپ جیسے چاہیں قبضہ بھی کر سکتے ہیں، کیا زبردستی لے رہے ہیں کہ مانگ کے لے رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بل عاریۃ مضمونۃ، بلکہ مانگ کے لے رہا ہوں، ادھار لے رہا ہوں، ضمانت کے طور پہ لے رہا ہوں، جو جو چیز ٹوٹی ہوگی واپس کی جائے گی۔ صفوان کے کلیجے کو چوٹ پہنچی کہ کبھی فاتح بھی چیزیں عاریتاً لیتے ہیں، کبھی فاتح بھی مانگ کے کوئی چیز لیتے ہیں۔ دل کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو چکی ہے، کہنے لگا آپ کو عطا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کے مارکے میں شریک ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے 4 مہینے عطا کیجئے، میں اسلام کو سٹڈی کرنا چاہتا ہوں، اگر 4 مہینوں میں میرے ذہن میں اسلام سچا مذہب ہوا قبول کر لوں گا، نہیں تو آپ کا راستہ چھوڑ دوں گا، آپ اپنا کام کرنا، میں اپنا کام کروں گا۔ لیکن حنین کی واپسی کے اوپر، حنین کے اندر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ بھی تھی کی، لیکن اسلام قبول نہیں تھا کیا۔ حنین کے مارکے سے واپس آئے، صفوان خود بیان کرتے ہیں میں بطور مسلم تو حنین میں شامل نہیں تھا ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنا عطا کیا، ایک ایک لمحے کے اوپر، ایک ایک میل کے اوپر، ایک ایک سفر کے اوپر، ہر لحظہ، ہر آن مجھے اتنا دیا کہ میرے دل سے نفرت، بغض، حسد کی ایک ایک دیوار ٹوٹتی چلی گئی۔ وہ جو 4 مہینے کا میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹائم مقرر کیا تھا، صرف 3 ہفتے نہیں تھے گزرے، میں نے رسول اللہ کے سامنے، ان کے دربار میں، ان کے سامنے بیٹھ کے کہا تھا اشہد انک رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ یقیناً اللہ ہی کے رسول ہیں۔ یہ اخلاق، یہ معاملات، یہ حسن تعامل آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ وہی صفوان ہیں کہ پھر جن کے خاندان کے اندر عظمتوں کی داستان ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو کچھ لوگوں نے گمراہ کیا ہوا، ہاں ٹھیک ہے، ابتدا میں قریش مکہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں ہوئی، لیکن انہی سرداروں کے بیٹوں نے رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو قبول کیا، اور پھر جب مکہ پہنچے تو پتہ لگا جس نے ہجرت نہیں کی اس کا کوئی اسلام نہیں، ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ یہاں آ کے پتہ چلا کہ فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں، حضرت عباس کے پاس ٹھہرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ہجرت میں تخیر کر چکا ہے، واپس مکہ چل، اسلام کی تبلیغ کر۔ پھر انہوں نے ساری زندگی اسلام کی تبلیغ کی۔ ان کا بیٹا عبداللہ، وہی عبداللہ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے گھر میں مکہ میں چولہا نہیں تھا پوجا کرتا، کس کے لیے؟ غریبوں کے لیے، مفلسوں کے لیے، مزدوروں کے لیے۔ پھر یہاں پہ
انہی صحابہ نے جو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلواروں کو بے نیام کرتے تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد عظمتوں کی داستانیں رقم کی، اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔